بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحی کے لیے سونیا کو قبول کرنا ناممکن تھا۔ اسے اپنے ادھورے پن سے نفرت ہونے لگی۔ اسفند جب اپنے کمرے میں آیا تو روحی اس کے گریبان کو پکڑ کر بولی، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ساری عمر محبتوں کے دعوے اور جھوٹے وعدے کرتے ہو اور موقع ملتے ہی سب باتوں سے مکر جاتے ہو۔ ملک اسفند نے روحی کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا اور بولا، روحی اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ میں نے 10 سال اسی آس میں گزارے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تمہاری گود بھر دے گا، لیکن اس سب میں نہ قصور تمہارا ہے اور کسی اور کا۔ لیکن اب میں نے اپنے والدین کی خوشی کے خاطر یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تو وہ بچہ تمہاری گود میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن شکر ہے تم نے پہلے ہی اصلیت دکھا دی کہ ستیلا ستیلا ہی ہوتا ہے۔ کہانی آگے چلانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ اور میں اپنے کسی وعدے سے نہیں مکرا، تمہیں تمہارے سارے حقوق اسی شان سے دوں گا، مگر پلیز روحی سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سب کے لیے مسائل پیدا نہ کرو۔ اماں جی اور بابا کو میرے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ مہمانوں کی موجودگی میں پورے رسم و رواج کے ساتھ سونیا کو اس گھر میں لانا چاہتے ہیں تاکہ کل کوئی بھی اٹھ کر مجھ پہ تانے نہ کسے۔ روحی ایک بار پھر آگ بگولا ہوئی اور چیخ کر کہنے لگی، اسفند اس سب کا انجام بہت برا ہوگا، تم میرا دل توڑ کر کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ اسفند نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار روحی کو اپنی باہوں میں بھرا اور پیار سے اسے سمجھانے لگا، دیکھو روحی تم خوش رہو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ روحی بولی، مگر اسفند پہلے میں اس بات پر خاموش تھی کہ تم بچے کے بعد اسے طلاق دے دو گے، مگر اب تم اسے پورے مان سے ملک ہاؤس کی بہو بنانے جا رہے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ساری رات اسفند اور روحی کی بحث چلتی رہی کہ جانے وہ دونوں کب سو گئے۔ صبح ہوئی تو آج ملک ہاؤس میں سب کے چہرے خوش تھے، ناشتے کے ٹیبل پر سب موجود تھے، مگر روحی کمرے سے باہر نہ آئی۔ نفیسہ بیگم بولی، اسفند بیٹے، روحی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، کچھ دن اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ملک حسن کہنے لگے، برخوردار، ہم اس جمعے کو گھر پر ایک فنکشن رکھیں گے جس میں تمہارے اور سونیا کے نکاح کو سب کے سامنے عیاں کریں گے تاکہ تمہاری زندگی پرسکون رہے۔ نفیسہ بیگم بولی، یہ بات بھی ٹالی نہیں جا سکتی کہ اس وقت روحی بہت ڈسٹرب ہے اور اسفند اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اس کا بھی دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اسفند بولا، ماں جی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اسفند ناشتے کی ٹیبل سے اٹھا اور سلام کرتا باہر کی طرف نکلا۔ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو سلو سپیڈ میں چلاتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے روحی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتی، مگر پھر سوچنے لگا میں تو روحی کو لے کر اتنا خرد غرض ہو گیا تھا کہ نہ سونیا کی زندگی کا سوچا نہ اپنے بچے کا۔ خیر وہ اسی الجھن میں فلیٹ پر پہنچا، گھر داخل ہوا تو سونیا جو الٹیاں کر کر کے بے حال سی ہو اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسفند گھبرا کر اس کے پاس آیا اور میڈ کو آواز دی۔ وہ بولی، صاحب جی سونیا بی بی نے کچھ بھی نہیں کھایا، جو بھی کھاتی ہیں الٹی ہو جاتی ہیں۔ اسفند کے لیے یہ سب نیا تھا، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح یہ سب کرے۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی جس کے پاس وہ سونیا کا چیک اپ کروانے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ملک صاحب آپ پریشان نہ ہو، پریگننسی میں سب نارمل ہوتا ہے، یہ الٹی کی ٹیبلٹ آپ ان کو دے دیں، پھر وہ جو مرضی کھائیں۔ اسفند نے جلدی سے دعائیں چیک کی اور وہ گولی نکال کر سونیا سے بولا، منہ کھولو۔ بیچاری تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسفند نے میڈ سے کہا کہ فریش جوس لاؤ، خود وہ اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں گولی گراتا اسے پانی پلانے لگا۔ بڑی مشکل سے اسفند نے اسے جوس کا گلاس پلایا کہ کچھ دیر تک سونیا نے آنکھیں کھولیں اور بولی، اسفند جی یہ بچہ پیدا کرنا میرے بس کی بات نہیں، مجھے لگتا ہے میں پہلے ہی مر جاؤں گی۔ اسفند بولا، ابھی میں جو تمہیں خبر سناؤں گا وہ سن کر تم ویسے ہی خوشی سے مر جاؤ گی۔ تھوڑی سی فریش ہوئی تو بولی، کیا بات ہے، آپ مجھے ابھی سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو اسفند بولا، روحی نے اس بچے کو گود لینے منع کر دیا۔ سونیا بھائی بولی، ہائے اللہ جی، دو ماؤں کے ہوتے کیا ہمارا بچہ بن ماں کے پلے گا؟ اسفند بولا، پگلی پوری بات تو سنو، آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ جھٹ سے بولی، آپ کا ساتھ، آپ مجھے کبھی طلاق مت دینا، بے شک بچے بعد میں مجھے کام والی بنا کر اپنے گھر رکھ لینا۔ اس کے جذباتی سے جواب پر اسفند نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، تم اس گھر میں کام والی بن کر نہیں بلکہ مالک ہاؤس میں بہو بن کر جاؤ گی، اور آج کے بعد یہ طلاق جیسے لفظ کو مت دہرانا۔ ایک پل کو سونیا کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔
وہ بولی کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بڑے صاحب اور بی بی جی مان جائیں گے کیا؟ اسفند بولا مان جائیں گے نہیں، مان گئے ہیں۔ وہ تو اس بچے کا سن کر خوشی سے نہال ہو چکے ہیں، اور اس جمعے کو گھر پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہوگا جس میں ہمارے رشتے کے بارے میں سب جان جائیں گے۔ سونیا کہنے لگی ضرور میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آئی ہوگی جس کا صلہ میرا رب مجھے دے رہا ہے۔ اسفند بولا تو مس سونیا کیا آپ اس بات پر اپنے شوہر کا منہ میٹھا نہیں کروائیں گی؟ سونیا بولی مٹھائی تو نہیں ہے گھر۔ اسفند شرارتی سے انداز میں بولا منہ میٹھا کروانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ اسے بیڈ پر کراؤن سے لگاتا اس پر جھکا اور پھر ماتھے پر بوسہ کر کے اٹھنے لگا کہ سونیا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بڑے لاڈ سے دیکھنے لگی۔ اسفند بولا سونیا اس طرح دیکھو گی تو میری نیت خراب ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے اسفند کو چھوڑا اور بولی اسفند جی روحی جی کیسی ہیں؟ تو اسفند پریشان سا ہو گیا اور بولا بہت ڈسٹرب ہے، اس کو تھوڑا وقت لگے گا یہ سب قبول کرنے میں۔ اور روحی دل کی بری نہیں ہے، وقتی طور پر جذباتی ضرور ہو جاتی ہے مگر بعد میں اسے احساس ہو جاتا ہے، اور مجھے لے کر تو ویسے بھی بہت حساس ہے۔ چلو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ میں نکلتا ہوں آفس کے لیے، شام کو ریڈی رہنا، شاپنگ پر چلیں گے، اپنی پسند کا کچھ لے لینا۔ وہ اسے اللہ حافظ کہتا چلا گیا۔ روحی جو کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ نفیسہ بیگم نے دروازے پر دستک دی اور اجازت مانگی۔ روحی جلدی سے آنکھیں صاف کرتے بولی جی اماں جی آ جائیں آپ۔ نفیسہ بیگم نے روحی کا حلیہ دیکھا تو بولی بیٹا ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنے فاصلے کیوں؟ میں کبھی اپنی بیٹی رمشا یا تم میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب کرنا آسان نہیں مگر دیکھو ہمارا اسلام تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، اور اسفند مجبوری میں یہ سب کر رہا ہے، اور تم اللہ سے نا امید مت ہونا، ایک دن آئے گا جب اللہ تمہاری گود بھی ہری کرے گا۔ روحی جو بس صبر کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی اور بولی کہ میں پوری کوشش کروں گی میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ نفیسہ بیگم نے روحی کے سر پر پیار کیا اور جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ، پورا گھر تمہارے بن سونا لگ رہا ہے۔ جی اماں جی یہ کہتی ہوئی اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ شاور لے کر آئی، وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ میری بلا سے اسفند کی دوسری بیوی کون ہو، ایک کام والی ہے کسی امیر گھرانے کی۔ مجھے اسفند کی خوشی میں خوش ہونا ہے، اولاد تو اسفند کی ہوگی، ماں کوئی بھی ہو۔ روحی جو خود نے ہمت جمع کرتی ہوئی نیچے آئی جہاں نفیسہ بیگم نوکروں کو ان کا کام سمجھانے میں لگی تھی، کیونکہ کل کا ہی دن تھا ساری تیاریاں کرنے کا۔ وہ مناسب سا انتظام کرنا چاہتی تھیں کہ روحی بولی ماں جی میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ نفیسہ بیگم نے اسے ساتھ لگایا، بولی بس میری بیٹی تم بس خوش رہو، اور کام کرنے کو تو ملازم ہے، اسفند کا بچہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا سونیا کا۔ روحی جو اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کہ اس کی بے قرار دل کو چین آ جائے اور گھر میں سب خوش بھی رہیں۔ خیر نفیسہ بیگم شاپنگ پر روحی کو ساتھ لے گئیں۔ روحی جو اپنے دل سے نفرت کو نکال کر اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی، اگر میں نے سچ میں اسفند سے محبت کی ہے تو مجھے اپنے شوہر کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ وہ نفیسہ بیگم کا پورا ساتھ دے رہی تھی ہر کام میں۔ فی الحال وہ اپنے دل کی کیفیت کو کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اسفند سونیا کے پاس پہنچا جو اس کے آنے سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ بلو کلر کا ڈریس پہنے بہت سمپل سا تیار ہوئی۔ اسفند جس نے آلریڈی بلو کوٹ پہنا ہوا تھا سونیا کو دیکھتے ہی بولا واہ جی آج تو اپنے ہسبینڈ سے میچنگ ڈریس پہنا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سونیا مسکرا دی کہ اسفند اسے ساتھ لگاتے سیلفی لینے لگا۔ دونوں خوشی سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے شاپنگ پر جا رہے تھے، کیونکہ نفیسہ بیگم نے اسفند سے کہا تھا تم سونیا کو اس کی پسند کا جوڑا دلوانا جو کل فنکشن پر پہنے گی۔ سونیا اتنے بڑے شاپنگ مال میں بس ارد گرد ہی دیکھی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا پتہ نہیں وہ کس دنیا میں آ گئی، اچانک اس کی زندگی اس پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ وہ خود پر رشک کرتی اسفند کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ جہاں بچوں کی چیزوں والی دکان پر ان کی نظر پڑی تو اسفند بے اختیار اس شاپ میں چلا گیا اور چیز کو اتنے پیار سے چھو کر دیکھ رہا تھا کہ سونیا کو اس کی تڑپ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کس قدر ترسے ہوئے ہیں۔ اسفند بولا سونیا میرا جی چاہ رہا ہے پوری دکان خرید لوں۔ سونیا نے اسفند سے کہا اسفند جی ابھی بہت وقت ہے، یہ سب ہم پھر لے لیں گے، اب ان کی ضرورت نہیں۔ تو حسرت سے دیکھتا سونیا کو ساتھ لگائے باہر نکلا۔ پھر وہ سونیا کو جوڑا لیے بوتیک پر گیا جہاں سوٹوں کی پرائز دیکھ کر ایک پل کو سونیا چونک گئی اور بولی اتنے صفر لگے ہوئے ہیں ساتھ۔ اسفند اس کی معصومیت پر مسکرایا اور بولا نہیں
اسفند جی اتنا مہنگا جوڑا نہیں لوں گی، بس کوئی نارمل سا لے دیں۔ اسفند اسے کندھوں سے پکڑتا اپنے سامنے کر کے بولا، لڑکیوں کی تو خواہش ہوتی ہے، اور جب تمہیں خواہشات پوری کرنے والا شوہر مل گیا ہے تو کنجوسی مت کرو۔ وہ کہنے لگے، اسفند جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایسا کریں اپنی پسند کا لے لیں۔ اسفند نے اپنی پسند کی لائٹ پنک کلر کی فراک اس کے لیے پسند کی، ایک اس نے ریڈ کلر میں میکسی روحی کے لیے بھی، اور اسے پیک کروایا۔ شاپنگ کرتے کرتے ان کو رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ اسفند کہنے لگا، جی اماں جی بس پہنچا۔ اشارے پر گاڑی رکی تھی۔ ایک عورت پھولوں کے گجرے بیچتی ہوئی اسفند کے پاس آئی اور بولی، صاحب جی اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یہ پھول آپ کی زندگی کو مہکا دیں۔ آج اسفند یار بہت خوش تھا، بس روحی کے موڈ کی وجہ سے تھوڑا پریشان بھی تھا۔ اسفند نے اسے کہا، تم 3 جوڑے گجرے کے دو۔ ایک اس نے سونیا کو پہنایا، باقی وہ گھر لے گیا۔ گاڑی مین گیٹ سے اندر انٹر ہوئی تو نفیسہ بیگم ملک حسن گھر کے دروازے پر گئے۔ دونوں ایک ساتھ گھر داخل ہوئے تو روحی جو ایک سائڈ پر کھڑی اپنے آنسوں کو حلق میں اتار کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا اور اسفند گھر میں داخل ہوئے تو نفیسہ بیگم نے آگے بڑھ کر سونیا اور اسفند کی نظر اتاری، ہزار کے نوٹ پھاڑ کر ملازمت میں تقسیم کر دیے۔ اسفند نے دور کھڑی روحی کو بلایا اور بولا، ایسے کیسے آمد آ جاؤں میں؟ اماں جی آج میں ان دونوں کے ساتھ آؤں گا۔ وہ روحی کو ساتھ لگاتا بولا، سوچنا بھی مت کہ تمہاری اہمیت کبھی کم ہوگی، تم اس گھر کی پہلی بہو۔ ملک صاحب بولے، شکر ہے اللہ پاک، آج ہمارے گھر کی دہلیز پر بھی خوشیاں آئیں۔ انہوں نے سونیا کے سر پر پیار دیا۔ وہ سب اس بات کو بھول گئے کہ سونیا کام والی کی بیٹی ہے، بلکہ اسے دل سے بہو مان کر گھر لائے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا اور کھانے میں بہت اہتمام کیا ہوا تھا۔ اسفند بولا، بابا جو سکون گھر میں خوشیوں اور گھر والوں کے ساتھ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ ملک صاحب مسکرائے اور بولے، بالکل برخوردار، اسی لیے تو تم سے کہا تھا کہ پروفیشنل لائف کے علاوہ پرسنل لائف کو بھی وقت دو۔ اسفند ماں کے پاس گیا، ان کا ماتھا چوما اور ماں کے ہاتھوں میں گجرے پہناتا وہ ان سے پیار کرنے لگا۔ روحی بولی، لگتا ہے آپ مجھے بھی ایسے اگنور کر رہے ہیں کیونکہ سونیا کے ہاتھوں میں گجرے پہلے سے ہی تھے۔ اسفند بولا، بابا دیکھ رہے ہیں آپ کا بیٹا بری طرح پھنس گیا ہے۔ ملک حسن بولے، یہ کام آسان نہیں ہے بیٹا، عدل انصاف کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، مگر میرا بیٹا جانتا ہے سب کو ان کے حصے کا پیار کیسے دینا ہے۔ اسفند مسکراتا ہوا روحی کے پاس آیا اور سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، میری اتنی مجال کہ میں گستاخی کروں؟ وہ کوٹ کی جیب سے روحی کے گجرے نکال کر کہنے لگا، مسز اسفند اگر اجازت ہو تو پہنا دوں؟ سب زوردار کہکے سے ہنسے اور روحی بھی دل سے مسکرائی۔ اسفند سونیا اور روحی کے بیچ والی کرسی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ نفیسہ بیگم ملک صاحب کی آنکھیں اب دیدہ سی ہو گئیں، گھر کی رونق دیکھنے وہ کتنا ترس گئے تھے۔ سونیا کے لیے نیچے کا کمرہ سیٹ کروایا گیا تھا اور روحی کا کمرہ اوپر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نفیسہ بیگم بولی، چلو بچوں اب سب اپنے کمروں میں، تاکہ کل کا فنکشن اچھے سے ہو جائے، یہ نہ ہو مہمان آ جائیں اور گھر والے سو رہے ہوں۔ اسفند سونیا کو اس کے کمرے تک لے گیا اور بولا، آج رات میں روحی کے پاس رکوں گا تاکہ اس کا موڈ بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری طرف سے اس کا دل بھی صاف ہو جائے۔ سونیا بولی، جی اسفند جی آپ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسی کمرے پر ہاتھ رکھتا بولا، اعتراض ہونا چاہیے بھی نہیں تمہیں۔ اسفند جو سونیا کے قریب ہوتا اسے دیوار کے ساتھ لگاتا بولا، اتنی بے فکر ہو کر مت سونا، میرا موڈ بدل گیا تو ابھی آ جاؤں گا۔ سونیا نے اسفند کو پیار سے پیچھے کیا اور بولی، روحی جی آپ؟ روحی کا نام سن کر اسفند کرنٹ کھا کر پیچھے مڑا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسفند اسے اپنی باہوں میں بھینچے ہوئے بولا، سونیا کی بچی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ان کی گستاخیاں بڑھتے ایک ملازمہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسفند چھٹ سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ملازمہ بولی، سونیا بیبی، یہ بڑی بیبی نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ اسفند سے گڈ نائٹ کہتا کمرے سے نکل آیا۔ روحی جو اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور کافی حد تک وہ سچائی کو قبول کر چکی تھی۔ اسفند کمرے میں گیا تو روحی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسفند نے اسے پیچھے سے ہگ کیا اور شیشے میں سے دیکھنے لگا۔
روحی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. 2 دن جتنا وہ روئی تھی یہ بس وہی جانتی تھی. خیر وہ اسفند کی باہوں میں خاموش رہی. اسفند بولا کیا بات ہے جناب؟ لگتا ہے غصہ ابھی تک ہے. روحی بولی نہیں. اسفند وہ اس کی جانب مڑی اور بولی میں اس دن کے اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہتی ہوں. میں آپ کی خاطر اس گھر کی خوشیوں کی خاطر سونیا کو آپ کی دوسری بیوی کو قبول کرتی ہوں اور کبھی آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اسفند بڑی حیرانی سے روحی کو دیکھ رہا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بدلاؤ کیسے. مگر پھر وہ بولا ادھر آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے. وہ بولی کیا؟ اسفند نے شاپنگ بیگ میں سے ریڈ میکسی نکالی اور روحی کے ساتھ لگاتا اسے شیشے کے سامنے لے گیا اور بولا پتہ ہے ریڈ کلر تم پر کتنا جچتا ہے. اور جیسے ہی میں نے یہ کلر دیکھا تو مجھے تم نظر آئی اور فوراً خرید لیا. کل کے فنکشن میں تم یہ ڈریس اس کی میچنگ کی ساری چیزیں بھی لایا ہوں. وہ پہن کر سب سے الگ تیار ہونا تاکہ اسفند ایک پل بھی تم سے اپنی نظریں نہ ہٹا پائے. روحی بولی بہت ڈھنگ سے منانا آتا ہے آپ کو. اگلے بندے کا غصہ ایک پل میں نکال دیتے ہیں آپ. اسفند یا روحی کو مزید قریب کرتا کہنے لگا دل سے مناتا ہوں اسی لیے تمہارا غصہ پھر زیادہ دیر نہیں رہتا. وہ کمرے کی لائٹ آف کیے روحی کو اپنی محبتوں میں سمیٹتا. اس کے دل سے ہر غم اور خود کو نکال گیا. صبح کا سورج طلوع ہوا تو ملک ہاؤس میں گہما گہمی کا سما تھا. حویلی کو بہت اچھی طرح سجایا گیا تھا. سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر اکٹھے تھے اور آج ناشتہ روحی نے خود سب کے لیے بنایا تھا. ملک حسن بولے بھائی جو ذائقہ ہماری روحی بیٹی کے ہاتھ میں ہے وہ ملازموں کے ہاتھوں میں کہاں. ابھی سب لوگ ناشتہ شروع کرنے ہی والے تھے کہ گھر کے داخلی دروازے سے ننھی سی آوازیں آئیں. نانو ہم آ گئے. اسفند ماما رمشا جو اسفند کی بڑی بہن تھی اس کے 2 بچے تھے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی. اسفند جو بھاگتا ہوا دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر گھومنے لگا. اسفند یار جتنا غصے کا تیز تھا اتنا ہی نرم دل بھی تھا اس لیے اس کی فیملی اس کی پہلی ترجیح تھی. رمشا کے آنے سے مزید خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے تھے. سب ایک دوسرے سے ملے. سونیا کو بھی رمشا بہت پیار سے ملی اور بھائی کو مبارکباد دی. نفیسہ بیگم بولی چلو سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں. کل تک ملک ہاؤس میں سب اداس سے تھے اور آج ہر طرف خوشی کا سما تھا. ناشتہ کرتے ہوئے روحی نے فریش جوس کا گلاس سونیا کی طرف بڑھایا اور بولی تمہارے لیے یہ اچھا ہے. اسفند نے ایک نظر دونوں بیویوں پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا روحی میرا بھی کچھ خیال کرو آخر تمہارا شوہر ہوں. سونیا بولی ابھی تو ہمارے اتفاق آپ نے دیکھا بھی نہیں اور جلنے کی بو بھی آنے لگی. ملک حسن مسکرائے. رمشا بولی دیکھ لیں اماں جان مجھے لگ رہا ہے میری دونوں بھابیاں ایک سائڈ پر ہو جائیں گے میرا بھائی بیچارہ اکیلا رہ جائے گا. نفیسہ بیگم بولی اللہ سلامت رکھے میرے بچوں کو اور ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے. ایک روحی کا لہجہ بدلنے کی دیر تھی اور گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا. اگر وہ کھلے دل سے یہ سب قبول نہ کرتی تو سب اتنا خوش نہ ہوتے. وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ ڈیکوریشن والے آ گئے. گھر کے باہر لان میں سب انتظام کرنے لگے. بہت خوبصورتی سے سب کچھ ارینج ہوا. شام کا وقت ہوا. میک اپ آرٹسٹ کو گھر ہی بلایا گیا تھا جو سونیا کے کمرے میں سے تیار کر رہی تھی. اسفند جس کی بے قراریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں بار بار سونیا کو میسج کر رہا تھا کہ سونیا کب یہ تمہاری جان چھوڑے گی اور میں تمہاری ایک جھلک دیکھوں گا کیونکہ سونیا اس طرح پہلی بار تیار ہو رہی تھی. مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. نفیسہ بیگم اور روحی سب مہمانوں کو ویلکم کرنے میں مصروف تھے. جب سونیا تیار ہو گئی اور میک اپ آرٹسٹ کمرے سے جا چکی تھی اس کے جانے کی دیر تھی. اسفند جو جلدی سے سونیا کے کمرے میں چلا گیا وہ جو کب سے اپنی بے قراریاں روکے بیٹھا تھا ایک پل کو سونیا کو دیکھتا ہی رہ گیا اور کہنے لگا ارے واہ تم اتنی حسین ہو یہ مجھے آج پتہ چلا. کاش تم پہلی بار ایسے ہی تیار ہو کر میری دلہن بن کر میرے پاس آتی. خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. تم دلہن بنی ہو اور یہ رہا تمہارا دلہا میاں. کیا کہتی ہو؟ سونیا بولی 2 گھنٹے لگا کر اس نے میک اپ کیا ہے میرا اور آپ 1 منٹ میں پانی پھیر دیں گے. باہر سب مہمان آ چکے ہیں. اسفند بیڈ پر گرتا ہوا بولا ہائے میرے جذبات کو کون سمجھائے. تھوڑی دیر بعد ملازمہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی صاحب جی بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جلدی اٹھا بال سیٹ کرتا کمرے سے باہر جانے لگا. ایک دم واپس مڑا اور سونیا کو آنکھ مارتے ہوئے بولا سویٹ ہارٹ آج رات میں اور آپ
آدھی ادھوری بات کرتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ ملک حسن اور اسفند کو بلایا تو سامنے سکینہ اور غلام رسول سونیا کے والدین موجود تھے۔ وہ دونوں اسفند کو پیار دیتے ڈھیروں دعائیں دینے لگے۔ پھر سونیا سے ملنے اس کے کمرے میں گئے جہاں کچھ پل تو وہ حیران ہو گئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ان غریب ماں باپ کی اولاد ہے جو آج شہزادیوں کی طرح اس محل نما گھر میں موجود ہے۔ سکینہ بیٹی کی نظر اتارنے لگی اور بولی، اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ غلام رسول نے عبدیدہ سی آنکھوں سے بیٹی کو سر پر پیار دیا کہ روحی اور رمشا کمرے میں سونیا کو لینے آئیں۔ سونیا کی ماں نے روحی کو سلام کیا۔ آج وہ ان سے بھی بڑے خوش انداز میں ملی۔ سونیا اسفند کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ روحی دور سے کھڑی اپنی شادی کا منظر سوچنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی کبھی ایسے سخت امتحان بھی لے گی۔ خیر روحی اب بہت بدل گئی تھی اسفند کے لیے۔ سب مہمانوں میں ان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ اسفند نے سامنے کھڑی روحی کو دیکھا جو اس ریڈ کلر میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی اور اسے اس کے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا روحی کو اسٹیج پر لائیں۔ نفیسہ بیگم روحی کے پاس آئی اور بولی، بیٹا کیا ہوا، اداس ہو؟ ہمارے اس فیصلے پر تم سے زیادہ اس دن خوش ہوگی جس دن اسفند کی اولاد تمہاری گود میں ڈالی جائے گی۔ روحی نم آنکھوں کو صاف کرتی بولی، اماں جی کیا تھا اگر اللہ میری بھی گود بھر دیتا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں جیسی ساس ہے، باپ جیسا سسر اور اتنا چاہنے والا شوہر، سب کچھ اللہ نے دیا، مگر یہ ایک کمی میرے اندر ایسی رکھ دی جس کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر میں اب سونیا کو دل سے قبول کر چکی ہوں۔ نفیسہ بیگم نے روحی کا منہ چوما اور بولی، بیٹا تم نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور اللہ بہت رحیم ہے، وہ تمہارے صبر کا پھل تمہیں ضرور دے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ اس سے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے گئیں۔ اسفند نے کھڑے ہو کر روحی کو اپنے ساتھ لگایا۔ تمام مہمان ان کا سلوک اور روحی کے بڑے دل کی تعریف کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تقریب کا اختتام ہوا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ سب اب فری ہوئے تھے۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ سونیا کے والدین بھی مل کر گھر سے نکل گئے تھے۔ سونیا جو کافی تھک گئی تھی، نفیسہ بیگم بولی، چلو اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہو گیا، جاؤ سونیا بیٹی تم آرام کرو۔ روحی جس نے اسفند کو کہا آپ سونیا کے ساتھ جائیں۔ وہ دونوں کمرے میں جانے لگے تو اسفند اور سونیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا کمرہ فریش پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ روحی پیچھے سے آر بولی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اسفند اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، میری جان کیوں اتنے احسان کر رہی ہو؟ روحی بولی، بھائی احسان کیسا؟ سونیا اس گھر میں آئی ہے، اس کے بھی ارمان ہوں گے اور آج آپ لوگوں نے اپنے رشتے کو لوگوں کے سامنے قبول کیا تو یہ میری طرف سے تحفہ۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو سونیا بولی، روحی جی آپ سچ میں بہت اچھی ہیں، اسفند جی آپ کے بارے میں بالکل صحیح کہتے تھے، آپ دل کی بری بالکل بھی نہیں۔ میرا بچہ جیسے ہی میں جنم دوں گی لیکن آپ اس کی ماں ہوں گی، پہلا حق اس پر آپ کا ہوگا۔ روحی مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اسفند سونیا کے کمرے میں داخل ہوا ہر طرف پھولوں کی مہک تھی۔ سونیا اس پنک کلر کے فراک میں کوئی گڑیا لگ رہی تھی اور وہ بولی، اسفند جتنا میں روحی جی سے ڈرتی تھی وہ اتنی ہی اچھی نکلی۔ یہ سب آسان نہیں ہے جو انہوں نے کیا، اپنا شوہر میرے حوالے کر دیا انہوں نے۔ اسفند جو آگے بڑھ کر بولا، اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ دو، اور اگر روحی نے اپنا شوہر تمہارے حوالے کر دیا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس معصوم سے شوہر کے جذباتوں کا خیال رکھو۔ سونیا بولی، رکھتی تو ہوں خیال آپ کا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتا ہوا بولا، کہاں رکھتی ہو خیال؟ اس کے لبوں پر جھکا اور اسے دیوار سے لگاتا ہوا بولا، اس طرح خیال رکھا کرو میرا، مجھے ترسنے نہ دیا کرو۔ سونیا بھاری لباس اس کے وجود سے اتارتا ہوا اسے ہلکا کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر گرفت جمائے اسے وہ گود میں اٹھا کر کہنے لگا، دل کرتا ہے چیخ چیخ کر اپنی خوشیوں کا اظہار کروں میں۔ سونیا بولی، پلیز اسفند مجھے نیچے اتاریں، اگر گر گئی تو کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ وہ بولا، اسفند یار کی مضبوط گرفت میں ہو تمہیں کوئی کیسے گرا سکتا ہے؟ وہ بولی، اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے احتیاط ضروری ہے۔ اسفند نے اسے نازک سے پھول کی طرح بیڈ پر لٹایا اور اس کے وجود سے کھیلتا وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ کب صبح ہو گئی وہ لوگ انجان سے تھے کہ آج رات اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اب 9ویں مہینے کے دن چل رہے تھے۔ سونیا بڑی مشکل کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی اور باہر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھنے لگی جہاں سب بیٹھے تھے۔ ایک اس کی گود بھرائی کی رسم بھی تھی۔ اسی سلسلے میں روحی اسفند کو کال کرنے لگی کہ اسفند ٹائم پر پہنچ جائے اور کچھ چیزیں بھی منگوانی تھی
جو روحی نے اسفند کو میسج کر دیا تھا۔ اسفند گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا وقت آ گیا ہے جس کا انتظار اس نے 10 سالوں تک کیا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی گاڑی بے دھیانی میں فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ ادھر ملک ہاؤس میں گود بھرائی کی تیاریاں مکمل تھیں، بس اسفند کا انتظار تھا۔ نفیسہ بیگم ایک دم گھبرا کر بولی، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ ملک حسن بولے، ایک یہ اسفند پتہ نہیں کہاں رہ گیا، اب تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ روحی اور سونیا دونوں پریشان سی ہو گئیں کہ روحی نے اسفند کا نمبر ڈائل کیا، جہاں بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار نمبر ٹرائی کرتی رہی، جب کسی نے آگے سے کال ریسیو کی۔ روحی گھبرا کر بولی، اسفند کہاں ہے اور آپ کون ہیں جو اسفند کے موبائل سے بات کر رہے ہیں؟ آگے سے آواز آئی کہ ڈاکٹر عقیل بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ روحی بولی، میں ملک اسفند کی وائف ہوں، پلیز ڈاکٹر بتائیں اسفند کہاں ہے اور کیسا ہے، وہ ہسپتال کیوں آیا؟ روحی کی بات سن کر سب گھر والوں کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ ڈاکٹر بولا، دیکھیں مسز ملک، جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے سننے کے لیے آپ کو اپنا دل بہت بڑا کرنا ہوگا۔ روحی، جس کی آواز حلق میں اٹک گئی، وہ کانپتی آواز میں بولی، جی بولیں آپ۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے شوہر کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ کا سن کر ملک ہاؤس میں موجود سب افراد کے سر پر آسمان گر پڑا۔ ڈاکٹر کی اگلی بات پر روحی بے ساختہ زمین پر گر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر ملک اسفند یار، اب اس کہانی کے اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو وقت پر کہانی پڑھنے کے لیے مل سکے۔